اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حدیث کا استاد یا طالب علم ہے یا متخصص ہے وہ تو اس اسلوب سے مانوس ہے اور اس اسلوب کو پڑھنے میں کوئی الجھن محسوس نہیں کرتا، لیکن جو شخص اس اسلوب سے واقف نہیں ہے اس کے لیے یہ جا بجا بہت سے ناموں کا بار بار آنا اور ان جزیات کی جزوی تبدیلیوں کا مینشن کیا جانا بعض اوقات ناگوار گزرتا ہے۔ محدثانہ اسلوب کے بعد جو دوسرا اسلوب پیدا ہوا، جن میں سے ابھی مزید تفصیل میں آگے بیان کروں گا، وہ مورخانہ اسلوب تھا۔ مورخانہ اسلوب کا آغاز تو بہت پہلے ہو گیا تھا، حتیٰ کہ خود حضرت عروہ بن زبیر جن کے بارے میں کل تفصیل سے بات ہوئی، جو تابعی ہیں، بڑے بڑے صحابہ سے جنہوں نے کسب فیض کیا، انہوں نے جب سیرت اور مغازی کے واقعات کو جمع کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے انہوں نے یہ اسلوب بیان کیا کہ جب وہ کسی واقعے کے بارے میں معلومات جمع کرتے تھے تو ان ساری معلومات کو یکجا کر کے مرتب کر کے بیان کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ عبد الملک بن مروان نے ان سے بہت سے معاملات میں سوالات پوچھے، ہجرت کا معاملہ ان سے دریافت کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ ان سے معلوم کیا، ابو سفیان کے بارے میں ان سے پوچھا، کئی معاملات ان سے پوچھے، اور انہوں نے جو جوابات دیے وہ اب لوگوں نے الگ کر کے چھاپ دیے ہیں، ڈاکٹر مصطفیٰ زبی نے الگ کتاب کی شکل میں چھاپ دیے۔ ان جوابات میں ان کا انداز یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے، میرے پاس اس سلسلے میں جو معلومات ہیں وہ فلاں راوی فلاں 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 8-10 نام دینے کے بعد ان لوگوں سے مجھے ملی ہیں، اور ان ساری معلومات کا خلاصہ یہ ہے، پھر وہ ترتیب سے بیان کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ ذاتی اور پرائیویٹ خطوط میں یہ بات بیان ہو رہی تھی، اس لیے محدثین کو اس پر اعتراض نہیں ہوا، محدثین نے اس کو ناقابل قبول قرار نہیں دیا، لیکن یہ ایک ایسی چیز تھی جو ناگزیر ضرورت بھی تھی۔ جو شخص یہ جاننا چاہے ایک علمی ضرورت کی خاطر یا کسی اور ضرورت کی خاطر یا محض دلچسپی کی خاطر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیسے فرمائی، مکہ مکرمہ کی روانگی سے لے کر اور مدینہ منورہ پہنچ کے ابو ایوب انصاری کے مکان میں ٹھہرنے تک کی پوری تفصیل وہ جاننا چاہے، اس کو اس سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی کہ اس میں درمیان میں راوی کون کون ہے، کس کی کیا کتنے جز کا کون راوی ہے، اس کو دلچسپی تھی کہ پوری بات تفصیل سے ان کے سامنے آ جائے۔ چنانچہ بعض حضرات نے ہمت سے کام لیا اور یہ کام کیا، اس طرح کی چیزیں مرتب کی، بعض کا میں بھی ذکر کرتا ہوں۔ اس سے مورخانہ اسلوب پیدا ہوا، اور مورخانہ اسلوب کو جن لوگوں نے اختیار کیا، کل ابن اسحاق کی بات ہوئی، واقدی ان میں سے ایک ہے، ان کی بھی بات ہوگی، ابن ہشام نے یہی طرز اختیار کی اور کئی اور حضرات نے یہ طرز اختیار کی۔ شروع میں محدثین نے اس پر شدید نکیر کا اظہار کیا، اس کو ناپسند فرمایا۔ امام احمد کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہ آپ کو ابن اسحاق پر کیا اعتراض ہے، تو انہوں نے یہی بات بیان فرمائی کہ ابن اسحاق کے علم پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ابن اسحاق جو یہ کرتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا انتہائی اونچا معیار تھا احتیاط اور تقویٰ کا، اس لیے وہ احتیاط اور تقویٰ کے لحاظ سے اس کو ضروری سمجھتے تھے، لیکن قبول عام امت میں بالآخر اس کو حاصل ہو گیا کہ ایک مرتب انداز میں، ایک سسٹمیٹک نیریٹو کے انداز میں واقعات کو بیان کر دیا جائے۔ یہ مورخانہ اسلوب تھا جو پہلی صدی کے اواخر سے حضرت عروہ بن زبیر اس کے بانی کہے جا سکتے ہیں، انہوں نے اس کو شروع کیا، پھر دوسرے حضرات نے مثلا ابن اسحاق نے، امام زہری نے، پھر آگے چل کر واقدی اور ابن سعد نے، ان سب حضرات نے اس اسلوب کو مزید پروان چڑھایا، اور تیسری صدی ہجری میں یہ ایک عام معروف اور متعارف اسلوب بن گیا، اور جن حضرات کا اعتراض تھا وہ اعتراض بھی کمزور ہو گیا، اس اعتبار سے کہ انہوں نے دیکھا کہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ مستند ماخذ کی بنیاد پر بیان کی جا رہی ہیں، اس میں کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے اعتراض پر بھی نظر ثانی کر لی۔ مورخانہ اسلوب کے نتیجے میں کتابیں آنی شروع ہو گئیں، جن میں سے بعض کا آج اور بعض کا کل میں ذکر کروں گا۔ جب یہ کتابیں آ گئی تو پھر ایک تیسرا اسلوب سامنے آیا جس کو ہم مؤلفانہ اسلوب کہہ سکتے ہیں۔ مؤلفانہ اسلوب سے مراد یہ ہے کہ سیرت کے مختلف مآخذ کو سامنے رکھ کر
مختلف کتابوں کو سامنے رکھ کر اور ایک تصنیفی انداز میں، جس میں ایک مرتب، مربوط اور متکامل کتاب لکھی جاتی ہے، اس طرح سے کتابیں لکھنے کا رواج شروع ہوا۔ یہ رواج 4 صدی ہجری کے اوائل یا 3 صدی ہجری کے اواخر سے شروع ہو گیا۔ اس وقت سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں، آج تک لکھی جا رہی ہیں۔ ان میں سے اکثر کتابوں کو ہم مؤلفانہ اسلوب کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیرت نگاری کا ایک فقیہانہ اسلوب بھی تھا، جس پر الگ سے ایک دن ہم بات کریں گے، فقہیات سیرت پر۔ لیکن فقیہانہ اسلوب سے مراد یہ ہے کہ سیرت کے بہت سے واقعات، بالخصوص مغازی اور حضور کی مہمات کی جو تفصیل ہے، وہ اسلامی قوانین کا ماخذ بھی ہے، سنت کے بہت سے احکام اس سے نکلتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہ سیرت کے کون سے واقعے سے سنت کا کون سا حکم نکلتا ہے، اس اعتبار سے سیرت کے واقعات کو بیان کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرتبہ، بلکہ پہلی اور آخری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے، حضور نے ایک ہی حج فرمایا زندگی میں۔ جب حج فرض ہوا پہلی بار تو حضرت عتاب ابن اسید کو امیر مقرر فرمایا، دوسری مرتبہ جناب صدیق اکبر امیر ہو کے تشریف لے گئے، اور آخری سال جو حضور کی زندگی میں حج آیا تو آپ نے پہلا اور آخری حج فرمایا۔ شاید یہ وجہ ہو کہ اگر حضور ایک سے زائد مرتبہ حج فرماتے تو ہر مسلمان کم از کم 2 حج کرنا چاہتا اور مشکل ہو جاتی، مسئلہ لوگوں کے لیے پیدا ہو جاتا، اس لیے حضور نے ایک ہی حج پر اکتفا فرمایا۔ لیکن اس حج کی تفصیلات بہت سے لوگوں نے جمع کی، صحابہ کرام نے بہت غور سے اس کو دیکھا۔ خود حضور نے فرما دیا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، حج کے مناسک مجھ سے سیکھتے رہو، اس لیے صحابہ کرام ایک ایک چیز کو دیکھتے رہے اور یاد کرتے رہے۔ لیکن جن جن صحابہ کرام نے حضور کے اس حج کو دیکھا، انہوں نے جس انداز سے سمجھا اس کو آگے بیان کیا۔ یہ دیکھنے والے کی فہم پر بھی مبنی ہے، دیکھنے والے نے کتنا حصہ دیکھا، کس حصے کو زیادہ غور سے دیکھا، کس حصے کو کم غور سے دیکھا۔ ظاہر ہے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں آرام فرما رہے ہوتے ہوں گے، کبھی وہ صحابی جو دیکھ رہے تھے وہ کسی ضرورت سے گئے ہوں گے۔ ہر وقت 24 گھنٹے پورے سفر میں ہر صحابی نہیں دیکھتے رہے ہوں گے، حتیٰ کہ امہات المومنین کو بھی یہ موقع نہیں ملا ہوگا کہ 24 گھنٹے مسلسل حضور کو دیکھتی رہے۔ اس لیے جتنا حصہ دیکھا اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک رائے قائم کی۔ جب یہ سارا مواد بعد کے لوگوں کو ملا اور اس سے حج کے تفصیلی احکام مرتب کیے جانے لگے، تو جس کو جس انداز سے معلومات ملی اس نے اس انداز سے احکام نکالے۔ حج کی 3 مشہور قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ یہ عجیب بات ہے کہ صحابہ کرام میں کچھ کا خیال تھا کہ حضور نے حج افراد فرمایا، کچھ کا خیال تھا کہ حج قران فرمایا، کچھ کا خیال تھا کہ حج تمتع فرمایا۔ جن فقہا نے یہ تحقیق سے یہ رائے قائم کی کہ حضور کا حج قران تھا، جیسے امام ابو حنیفہ، انہوں نے حج قران کو افضل قرار دیا۔ جن فقہا کی تحقیق میں حضور نے حج افراد فرمایا، جیسے امام احمد بن حنبل، انہوں نے حج افراد کو افضل قرار دیا۔ جن کی تحقیق یہ تھی کہ حضور نے حج تمتع فرمایا، انہوں نے تمتع کو افضل قرار دیا، جیسے امام شافعی۔ اب یہ تحقیق کا اختلاف ہے۔ یہ سارے مباحث بیک وقت سیرت کے مباحث بھی ہیں، اس میں اس لیے کہ حضور کے حج کی تفصیلات واقعاتی اعتبار سے اس میں سامنے آتی ہیں، زیر بحث کرنا پڑتا ہے ان کو۔ یہ فقہی مسئلہ بھی ہے، یہ حدیث کے مسائل بھی ہیں، اس لیے کہ اس میں احادیث جو ادروائز حج کے احکام کے بارے میں آئی ہیں وہ بھی زیر بحث آتی ہیں۔ یہ سیرت نگاری کا فقیہانہ اسلوب ہے جس پر خاصا کام ہوا ہے، اور فقہیات سیرت پر الگ جب گفتگو ہوگی تو اس کے بارے میں بعض کتابوں کا تذکرہ بھی میں پیش کروں گا۔ فقیہانہ اسلوب کے ساتھ ساتھ ایک اور اسلوب بھی ہے، وہ متکلمانہ اسلوب ہے۔ متکلمانہ اسلوب سے مراد یہ ہے کہ علم کلام کے نقطہ نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھا جائے، اور جو چیزیں علم کلام کے نقطہ نظر سے نمایاں ہیں وہ نمایاں کی جائیں۔ کلام سے مراد یہ گفتگو نہیں ہے، بلکہ کلام ایک اصطلاحی لفظ ہے جس کے معنی وہ علم یا فن جس میں اسلامی عقائد کو
عقلی دلائل سے بیان کیا جائے اور دوسرے مذاہب کے دلائل پر عقلی انداز سے تنقید کی جائے اور عقلی بنیادوں پر اسلام کے دلائل، اسلام کے عقائد کی برتری ثابت کی جائے. یہ فن علم کلام کہلاتا ہے. اس کا رواج بھی سب سے پہلے محدثین کے یہاں ہوا. محدثین نے پہلے وہ سوالات اٹھائے جن کا تعلق علم کلام سے تھا. علم کلام میں سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عقلی دلیل کیا ہے. یہاں سے علم کلام کا تعلق سیرت سے بنا. جب حضور کی نبوت کی عقلی دلیل کا مسئلہ آیا تو معجزات کی بحث آئی. پھر معجزات کی واقعاتی تفصیلات کے جمع کرنے کی بات ہوئی. پھر معجزات کی تعداد کے بارے میں بحث ہوئی. اس طرح سے مسئلہ سیرت کا مسئلہ بن گیا. گویا سیرت اور کلام کا ایک مشترکہ مضمون ایسا سامنے آ گیا جس کو ہم متکلمانہ سیرت کہہ سکتے ہیں یا کلامیات سیرت کہہ سکتے ہیں. ان میں سے بعض کا ذکر میں بھی کرتا ہوں. سیرت کا ایک اور اسلوب جو بعد میں سامنے آیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ادیبانہ اسلوب سیرت. یہ اسلوب بہت بعد میں سامنے آیا اور سچی بات یہ ہے کہ محدثین اور مستند ارباب سیرت کی بارگاہ میں اس اسلوب کو پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ جن حضرات نے اس اسلوب کے مطابق سیرت کی کتابیں لکھی اگر محدثین ہوتے تو شاید ان کے ساتھ بہت بری طرح پیش آتے. ادیبانہ اسلوب سے مراد یہ ہے کہ سیرت کے واقعات تو آ گئے، مرتب ہو گئے، مستند بھی قرار پا گئے، لوگوں تک پہنچ گئے. اب بعض ادیب حضرات نے ان کو یا تو حکایت کے انداز میں یا نظم میں یا مکالمے کے انداز میں یا کہانیوں کے انداز میں بیان کیا. اور مقصد یہ تھا کہ عامت الناس میں وہ لوگ کہ جو سیرت پر سنجیدہ کتابیں پڑھنا نہیں چاہتے یا اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے لیے سیرت کے مواد کو دلچسپ بنایا جائے اور اس میں ادبی چاشنی اور ادبی رنگ ایسا پیدا کر دیا جائے کہ غیر متخصص بھی سیرت کا مطالعہ کرنے پر آمادہ ہو. یہ اسلوب سب سے پہلے فارسی میں پیدا ہوا. فارسی کے نتیجے میں اردو میں آیا اور عربی میں اس کا آغاز بہت بعد میں ہوا. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس اسلوب پر زیادہ کتابیں بہت بعد میں لکھی گئیں، بہت متاخر صدیوں میں لکھی گئیں تو یہ درست ہوگا. ادیبانہ اسلوب میں کچھ کتابیں نثر میں ہیں، کچھ کتابیں نظم میں ہیں. نظم کا آغاز پہلے ہوا، نثر کا آغاز بعد میں ہوا. ویسے بھی ہر زبان کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ہر زبان میں نظم کا آغاز پہلے ہوتا ہے لٹریچر میں، نثر کا بعد میں ہوتا ہے. عربی زبان میں بہت سے ادیبوں نے سیرت کے واقعات کو نظم کیا. 1,000 نظموں کی بلکہ 2,000 3,000 شعروں کی نظمیں ہیں، طویل قصائد ہیں جس میں حضور علیہ السلام کی زندگی کے پورے واقعات کو بیان کیا ہے. کسی نے معجزات کو بیان کیا ہے، کسی نے بعض خاص غزوات کو لے کے بیان کر دیا ہے جن میں سے بعض کی طرف میں اشارے کرتا ہوں. ایک اور اسلوب جو سیرت نگاری کا پیدا ہوا، جو بہت بعد میں پیدا ہوا، وہ مناظرانہ اسلوب تھا. مناظرانہ اسلوب سے مراد وہ اسلوب تھا کہ مسلمانوں میں مختلف رائے رکھنے والے لوگوں نے اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کی تعبیر کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعبیر کی، اور اس تعبیر